السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الامين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آواز گفتگو سے قبل مرافل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خزرہ کی جانب لگا کر حضور اقلان امدار مدینی کے تاجدار ان غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں کسب نامی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے صلی اللہ سیدنا محمد عادل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک بتاؤ قل اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلاۃ تنجینا من حمد جميع الافعال والعافات وترفعنا من اجل الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا صلوات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك بكل شيء قدير. وصول برکت کے لیے اپنے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعما علی سیدنا محمد ماضی تنحل الذي تنفرج له الرغبه بالحوائج والرغائب الرغائب وصل الحضرات ميسر الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کلام الامام امام الکلام شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے، اور جس دین کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے ہیں یہ سب سے افضل ترین دین ہے. نعیم اختر جو ہے تو برہان پوری انہوں نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور خود زیر ہو جائے گی منہ زور آندھیا، خود زیر ہو جائے گی منہ زور آندھیا، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا ترجمہ کنز ایمان شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین مبین کا ذکر فرمایا. اس مبارک آیت میں جہاں آقا کریم علیہ السلام کی نعت پاک بھی بیان ہوتی ہے، حضور کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے اور حضور کے دین کا بھی پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا ایک پس منظر سمجھ لیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے کب نازل ہوئی. حجۃ الوداع کے موقع پر، جب سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا. چونکہ یہ بھی مسلمانوں کی ایک عید کا دن تھا، کیونکہ یوم عرفہ تھا، جمعہ کا دن تھا، یوم عرفہ بھی تھا اور مقام عرفات تھا. 10 جو ہے تو جمعہ کے دن بعد نماز عصر 10 ہجری کو مقام عرفات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب دیکھیں کتنی ساری نسبتیں اس ایک دن میں جمع ہو چکی تھی. چونکہ تاریخ کا یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس میں 6 عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی. تاریخ کا یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس میں 6 عیدیں ایک ساتھ جمع ہو چکی تھی. 3 عیدیں تو مسلمانوں کی تھی اور 3 عیدیں دیگر جو ہے تو قوموں کی تھی. لہٰذا چونکہ وہ دن 25ویں تاریخ کا بڑا دن تھا، یعنی دسمبر کی جو ہے تو اس دن 25ویں تاریخ تھی، اور عیسائیوں کی عید، یہودیوں کی بھی عید اور مجوسیوں کی بھی عید اسی دن تھی، اور مسلمانوں کی 3 عیدیں اس دن ایک ساتھ جمع تھیں.
پہلی عید جمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ یوم العید، ہے نا، یا الجمعہ یوم العید، عید المومنین، کہ جمعہ جو ہے مسلمانوں کی، مومنوں کی عید ہے۔ تو جمعہ کا دن خود عید، اور اس دن یوم عرفہ تھا، تمام مسلمان حج کا اہم فرض ادا کر رہے تھے میدان عرفات میں، وہ خود عید کا دن، یوم عرفہ خود عید کا دن۔ اور تیسرا علماء فرماتے ہیں کہ محبوب کی دید سب سے بڑی عید، کم و بیش 1 لاکھ 2 لاکھ صحابہ کرام حضور کی کو دیکھ رہے، حضور کو تک رہے ہیں، حضور کی زیارت کر رہے، اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے کہ بانی اسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سامنے ہے، حضور کو دیکھنا، محبوب کو دیکھنا سب سے بڑی عید ہے۔ تو محبوب کی دید ہو جانا، اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میری عید تو اس دن ہوگی جب میں اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر کے چلا جاؤں۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں ہماری عید تو قبر میں ہوگی جب رسول اللہ کی دید ہوگی، جب قبر میں حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا اس دن ہماری عید ہوگی۔ تو سب سے بڑی عید مصطفیٰ کی دید ہے۔ تو چونکہ کم و بیش 1 لاکھ 2 لاکھ صحابہ کرام اس حجۃ الوداع میں جمع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر رہے، حضور سے خطبہ جو ہے تو عرفات کو، خطبہ حج کو سماعت کر رہے ہیں، لہٰذا جمعہ کا دن بھی ہے اور عصر کے بعد کا مبارک وقت ہے۔ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر جلوہ فرما ہے، اور یہ آیت کریمہ عین خطبے کی حالت میں نازل ہو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ عین حالت خطبہ میں سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے، اور عین اسی وقت یہ آیت کریمہ جبریل السلام لے کر کے اترے۔ علماء فرماتے ہیں تفسیر میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس آیت کریمہ کے بوجھ کے سبب، اس کے بار کے سبب جو ہے تو نیچے بیٹھ گئی، اس کا پیٹ زمین سے لگ گیا۔ آپ سوچیں کہ ایک آیت اتری ہے اور سرکار اونٹنی پر سوار ہے، اور آیت کریمہ اتر رہی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن اونٹنی جو ہے تو اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح کے بشر ہے، وہ دیکھ لے کہ سرکار اسلام کا سینہ کتنا مضبوط ہے کہ وہ آیت کریم پورا قرآن اترتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا جو ہے تو کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ اونٹنی جو ہے اس بوجھ کے سبب سے نیچے بیٹھنے لگی، تو یہ آیت کریمہ اس دن اتری۔ لہٰذا بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو لوگوں نے سبب پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ ہر چیز جب اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ آج اسلام اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکا ہے، تو قریب ہے کہ اب سرکار ہمارے درمیان نہ رہے۔ اور بعض تفاسیر میں حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر کی طرف یہ چیز نسبت ہوئی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ بہت رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے کہ آج اللہ نے ہمارا دین مکمل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہمارا دین مکمل کر دیا، لیکن یہ آیت کریمہ سے مجھے فراق یار کی بو آ رہی، مجھے محبوب کی جدائی کی بو آ رہی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کے دین کو، اس کی شریعت کو رائج کر دیا جائے، اور جب وہ دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نبی کریم علیہ السلام کے ہمارے درمیان سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا۔ میں حضور کے جدائی کے غم میں رو رہا ہوں کہ اب یقیناً حضور ہمارے درمیان سے تشریف لے جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، میں اس غم کے سبب سے رو رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ سے کسی یہودی نے کہا کہ اے علی، اگر یہ آیت کریمہ جو تمہارے دین میں نازل ہوئی ہے اگر ہمارے مذہب میں نازل ہو جاتی، اگر ہمارے دین میں نازل ہوتی اور اللہ ہمارے دین کو مکمل کر دیتا تو ہم قیامت تک کے لیے اس دین کو عید کا دن بنا لیتے۔ اس دن ہم قیامت تک عید مناتے کہ آج ہمارا دین مکمل ہوا۔ مولا علی نے فرمایا کہ اس دن اور مسلمانوں کی 2 عیدیں ایک ساتھ جمع تھی، عید جمعہ اور عید عرفات۔
تو یہی جواب مولا علی نے بھی ان کو دیا تھا یہودیوں کو کہ مسلمانوں کی دو عیدیں تو اس دن ایک ساتھ جمع ہی تھی، یوم جمعہ بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا، اور اسی دن اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، تو مسلمانوں کی 3 عیدیں تو ایسے ہی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ تو لہٰذا ایسی مبارک یہ آیت کریمہ ہے جس کا شان نزول بھی بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافروں کی آس ٹوٹ گئی۔ یہاں مراد کفار عرب، مکہ و مدینہ کے وہ کفار، عرب کے وہ کفار جو اب تک یہ امید لیے بیٹھے تھے، اب تک اس آس میں جی رہے تھے کہ ان قریب یہ ایک تحریک ہے جو آگے چل کے ختم ہو جائے گی۔ جس طرح کئی تحریکیں اٹھی اور ختم ہو گئی، کئی لوگ آئے اور انہوں نے نئے چیزیں رائج کرنے کی کوشش کی، لیکن چند دنوں تک کہ ان کا کام چلا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی اسلام بھی چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ختم ہو جائے گا، چند سالوں کے بعد یہ تحریک اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ تو کفار اس آس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس امید میں لگے ہوئے تھے کہ ایک نہ ایک دن اسلام ختم ہو جائے گا اور مسلمان پھر واپس ہمارے دین میں پلٹ کر کے آ جائیں گے، واپس پھر وہ لات منات حبل کی جو ہے تو پوجا اور پرستش کریں گے، واپس وہ ہمارے ہی دیوی دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا آج حجۃ الوداع کے موقع پر، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر، آج کفار کی آس ٹوٹ گئی ہے، ان کی یہ امید ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ من دینکم، آج تمہارے دین کی طرف سے، تمہارے اسلام کی طرف سے، تمہارے مذہب کی طرف سے وہ نا امید ہو چکے ہیں، اب ان کی آس ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ اب تک تو وہ سمجھتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اب انہوں نے دیکھ لیا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچ رہا ہے، اور دور دور سے لوگ آج حجۃ الوداع کے موقع پر جمع ہو چکے ہیں، کئی دوسرے ممالک سے لوگ حج کرنے کے لیے آ چکے ہیں، پورے عرب میں اسلام پھیل گیا ہے، اور آج حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1 لاکھ 2 لاکھ صحابہ کرام کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چراغ اب بجھ نہیں سکتا ہے، یہ اسلام ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ فتح مکہ ہو چکی ہے، اسلام مکہ میں رائج ہو چکا ہے، مدینہ میں رائج ہو چکا ہے، اسلام پورے عرب میں رائج ہو چکا ہے، بلکہ عرب سے نکل کر اسلام دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ گیا، دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے۔ آج کفار کی کمر ٹوٹ گئی، آج ان کی امید ختم ہو گئی، آج وہ مایوس ہو گئے، اس سے پہلے وہ مایوس نہیں تھے۔ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اللہ نے فرمایا تو اب ان سے مت ڈرنا، اب مجھ سے ڈرنا۔ اب کافروں سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم بے دھڑک اپنے دین پر عمل کرو، اپنے مذہب پر عمل کرو، اپنے اسلام پر عمل کرو، اس لیے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام اپنے گھروں میں چھپ کر کبھی نمازیں ادا کرتے تھے، کبھی چھپ کر روزے رکھا کرتے تھے، چھپ کر نیکیاں کیا کرتے تھے، وہ چھپ چھپ کر حضور پر ایمان لایا کرتے تھے، چھپ چھپ کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، لہٰذا انہیں ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کفار مشرکین ہم پر حملہ نہ کر دے، کہیں ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، کہیں ہمارے ساتھ یہ سلوک ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ اب مجھ سے ڈرنا تمہارے لیے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس لیے کہ اب تک جو ان کی امید تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا اب تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر فرمایا دینکم، تمہارے دین کی طرف سے۔ یہاں ایک چیز پہلے بتا دوں، یہاں جو کم فرمایا دینکم، تمہارا دین، تو یہ تمہارے سے مراد کون ہے؟ تو یہ 3 جگہ آئے گا بھی، یہاں پر بھی آیا دینکم، یہ جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ پہلا، ولا تخشوا واخشونی الیوم اکملت لکم، یہاں دوسرا آیا دینکم، یہ آیا ہے نا، تو لہٰذا رضیت لکم الاسلام، تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ جو تمہارے لیے کا لفظ آ رہا ہے بار بار، تو اس سے مراد 3 ذاتوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا یا تو حضور علیہ الصلوۃ مراد، یا تو اللہ حضور سے فرما رہا ہے کہ محبوب آج کافروں کی کمر ٹوٹ گئی، آج وہ آپ کے دین کو مٹانے سے اور مسلمانوں کو بہکانے سے، انہیں ورگلانے سے اب نا امید ہو چکی۔ یا پھر صحابہ کرام مراد، صحابہ کرام سے اللہ حضور کے واسطے اور وسیلے سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابیوں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے محبوب کے صدقے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جس دین پر تم عمل کرتے ہو میں نے اسے اب تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور کفار تمہاری طرف سے اب نا امید ہو چکے۔ یا پھر تیسرا یہ کہ تمام قیامت تک آنے والے مسلمان اس میں مراد،
کہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کبھی کافروں سے مت ڈرنا، اس لیے کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم اس دین کے پیروکار ہو، اس مذہب کے پیروکار ہو جس کو میں نے مکمل کر دیا، اتمام فرما دیا ہے، لہٰذا اب کافروں کی امید ٹوٹ چکی ہے قیامت تک۔ تو بہرحال جو بھی ہو، تو چونکہ اگر صحابہ کرام، یہاں پہ دو تفسیر مراد ہے کہ اگر دینکم سے مراد یہ ہو کہ صحابہ کرام، اس سے ایک اشارہ تو اس طرف ہے، دو معنی ہے کہ اس سے اگر اسلام مراد تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ دین یا وہ عقائد جو صحابہ کرام کے تھے، دینکم سے مراد اگر اسلام ہے تو پھر وہ دین یا وہ عقیدے جو صحابہ کرام کے عقیدے تھے وہی اللہ کے یا مقبول۔ اللہ نے اس دین کو، اس اسلام کو پسند کیا ہے کہ جو صحابہ کرام کا دین، جو عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور کفار و مشرکین اس عقیدہ اسلام کو، اس صحابہ کرام کے عقیدے کو، انہیں اپنے عقیدے سے اب ہٹانے سے نا امید ہو چکے، مایوس ہو چکے۔ یا پھر اس سے مراد صحابہ کرام کی دینداری، یعنی کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، تم جو دینداری دکھاتے ہو، جو تم اسلام پر سختی سے عمل کرتے ہو، اس سے جو ہے تو کفار و مشرکین نا امید ہو چکے، مایوس ہو چکے۔ تمہاری دینداری سے، تمہارے اسلام پر اس سختی سے عمل کرنے سے کفار و مشرکین اب نا امید ہو چکے، کیونکہ کفار مکہ جو ہے صحابہ کرام کو بہت ستاتے تھے، بہت انہیں جو ہے تو پریشان کیا۔ جو صحابہ کرام شروع میں اسلام لاتے تھے، کتنوں کو ظلماً قتل کیا، شہید کیا، کتنوں کو جو ہے تو ستایا، پتھر مارے۔ حضرت سیدنا سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات ہمارے سامنے، دیگر اجلہ صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ابو جہل مردود نے ان کے مقام مخصوص پر تیر مار کر شہید کر دیا، حضرت عمار کا واقعہ ہے، دیگر صحابہ کرام کے واقعات، کس طرح صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی، صحابہ کرام کو ستایا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن صحابہ دین اسلام سے نہیں ہٹے، اسلام سے نہیں پھرے، انہوں نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا بلکہ وہ اس پر سختی سے قائم رہے۔ تو جو کفار و مشرکین چونکہ اب تک مسلمانوں کو ایذائے دیتے آتے رہے، انہیں لالچ دیتے رہے، انہیں ستاتے رہے اس امید پر کہ شاید مسلمان واپس آ جائے، انہوں نے کتنوں کو لالچ دینے کی کوشش کی کہ ہم تمہیں یہ دے دیں گے، ہم تمہیں وہ دے دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، تم اسلام کو چھوڑ دو، اس تحریک کو چھوڑ دو۔ لیکن صحابہ کرام نہ ان کے لالچ میں آئے، نہ ان کے ظلم و ستم کے سبب سے انہوں نے اسلام کو چھوڑا، اور نہ ہی ان کے جو ہے تو پریشان کرنے سے۔ لہٰذا یہاں تک کہ کفار و مشرکین تھک گئے لیکن صحابہ کرام کو ان کی دینداری سے ہٹا نہ سکے۔ تو یا تو مراد وہ دینداری ہے صحابہ کرام۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہیں سے بیٹھ کے جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بس گھروں میں بیٹھ کر ہم نے سوشل میڈیا پر چلا دیا ہے ٹریڈ کہ یہ جو ہے تو لنک ہے، اس کے اوپر کلک کرو، یہ جو ہے تو اس کو جو ہے تو اسکین کرو، بار کوڈ کو اسکین کرو، وقف بورڈ خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں۔ ارے جب تک گھر سے باہر نہیں نکلو گے اسلام کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ اگر صحابہ بھی اسی طرح گھروں میں بیٹھ کر کے اسی طرح کے بس کھوکھلے نعرے گھر میں بیٹھ کر کے لگاتے نا تو آج اسلام یہاں تک نہیں پہنچتا۔ جو مسلمان بس سمجھ بیٹھے کہ سوشل میڈیا پر ہی سارا کام کر ڈالو اور گھر کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، یہ بزدلی۔ اللہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کفار و مشرکین سے، اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پر یوم جو ہے عربی میں یوم یعنی نہار، اس کو کہتے ہیں کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے پھوٹنا، یعنی سورج کی جب کرن نکلتی ہے تو اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک جو ہے تو عربی میں اس کو یوم یعنی دن کہا جاتا ہے۔ لیکن الیوم اس کا معنی ہوتا ہے آج، جس میں دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں، جس سے کبھی زمانہ بھی مراد ہوتا ہے، کبھی وقت اور حالات بھی مراد ہوتے ہیں، ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ بھئی کل میں جوان تھا آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کل میرے حالات ایسے تھے آج میرے حالات ایسے ہو، اس سے مراد زمانہ ہے کہ بھی ایک وقت ایسا تھا کہ میں امیر تھا، بہت اچھا تھا، لیکن آج میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ کبھی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ پہلے میں کل میں غریب تھا، یعنی بھائی ایک زمانہ ایسا بھی گزرا میری غربت کا شروع میں اور آج میں امیر ہوں، یعنی آج کے جو حالات میرے ہیں وہ اب اچھے خاصے ہو چکے ہیں۔ تو الیوم سے مراد زمانہ بھی ہوتا ہے،
ہے نا، آج کا دن، یعنی آج جو ہے اب کفار اس بات سے جو ہے تو نا امید ہو چکے ہیں، اور آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ لہٰذا کسی چیز کے کامل ہونے کے لیے 4 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کیسے؟ کمال ذاتی، یعنی کہ کسی چیز کے اجزاء جب مکمل ہو جائے تو وہ چیز کامل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر ہم گھر بنا رہے ہیں اور جب گھر کے اوپر ہم چھت ڈال دیتے ہیں، سلاب ڈال دیتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھی گھر بن گیا، مکمل ہو گیا، اتنا سلاب گر جانا، سلاب کا ڈال دینا یعنی کہ گھر کا مکمل ہو جانا، ہے نا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کمال وصفی، یعنی کہ اس کے تمام اوصاف اس میں پائے جانا۔ جیسے مثال کے طور پر اس کا پلاسٹر بھی ہو گیا، اس میں ہم نے کلائی بھی کر دی، اس میں رنگ وغیرہ سب بھر دیا، لہٰذا تمام چیزوں کا جمع ہو جانا، ہے نا۔ تو اس طرح گھر ہمارا اب مکمل ہو گیا کہ ہم نے سب کچھ اس کا جو ہے تو پورا کر دیا۔ اور جیسے کہ انسان، اگر کوئی انسان کوئی فیکلٹی میں گیا ہے نا، کوئی عالم بن رہا ہے نا، جب وہ عالم و فاضل بن گیا، مفتی بن گیا تو مکمل ہو گیا۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا، ٹیچر بن گیا، انجینئر بن گیا تو گویا وہ انسان مکمل ہو گیا، اس نے اپنی ڈگری پوری کر لی۔ تیسرا ہوتا ہے عارضی حالات سے منتقل ہو کر اصلی حالت پر پہنچ جانا۔ ایک ہوتی ہے عارضی حالت، وقتی طور کی حالت، اور اس کے بعد ہوتی ہے ایک دائمی حالت۔ مثال کے طور پر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، پھر ماں کے دودھ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جو غذا ہے اس کی عارضی غذا ہے کہ 2 سال تک وہ ماں کا دودھ پیے گا، جب جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا تو اب وہ کھانے پینے کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک چوتھی چیز کہ دشمن کی دست برد سے محفوظ ہو جانا، دشمن کی دشمنی سے محفوظ ہو جانا، لہٰذا کسی چیز کا مکمل ہو جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہی 4 چیزیں مراد ہیں۔ یا تو یہ کہ اللہ فرمانا کہ آج ہم نے دین کو مکمل طور پر پورا کر دیا، اکمل کر دیا۔ کیسے؟ جتنے احکام شرعی آنے تھے، اسلام کے جتنے احکام آنے تھے وہ آ گئے۔ رسول السلام کا یہ آخری حجۃ الوداع ہے اور یہ آخری آیت کریمہ علماء فرماتے ہیں کہ نازل ہوئی۔ احکام کی نصب، احکام کی لسٹ میں یہ آخری آیت تھی، یہ آخری حکم تھا جو نازل ہوا۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ آج دین کے جتنے عقیدے آنے تھے، جو احکام شرع آنے تھے وہ آ گئے، اب کوئی نئے احکام یا نئے عقائد نہیں آئیں گے۔ اس اعتبار سے دین جو ہے تو مکمل ہو گیا، کوئی نیا حکم شرعی اب نازل نہ ہوگا۔ آج ہم نے اسلام کو ان صفات پر پورا کر دیا جس پر اسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ قیامت تک اسلام نے جن صفتوں پر باقی رہنا ہے، حضور کی جن سنتوں پر، حضور کے جن احوال پر، اقوال پر اس دین نے باقی رہنا ہے، جس قرآن پر اس دین نے باقی رہنا ہے، جن ضروریات دین پر اس دین نے باقی رہنا ہے، ہم نے اسے مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ نہیں ہونے والا ہے، اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا، کوئی نیا حکم اب دوبارہ نافذ نہیں کیا جائے گا۔ جتنے مسنون طریقے ہیں، جتنے سنت طریقے ہیں، وہ سب کے سب آج جو ہے تو مکمل ہو گئے، ہے نا۔ جیسے کہ زیور جو ہوتا ہے نا، عورتیں جو زیور پہنتی ہے تو مکمل کب ہوتا ہے؟ جب سونے کو پگھلا کر ایک آکار دیا جاتا ہے، اسے ایک ڈیزائن دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی ہیرا وغیرہ جڑ دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی شان شوکت، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے کہ اب اس میں مزید کچھ بڑھانے کی گنجائش نہیں، اب وہ مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ جاتا ہے، عورتیں اس کو خرید کر اپنے بدن کا زیور بنا لیتی ہیں۔ تو گویا کہ آج اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور یا تو یہ کہ آج اسلام کامل کر دیا گیا، یعنی عارضی احکام ختم کر کے جو مستقل احکام ہے وہ نافذ کر دیے، کیونکہ شروع اسلام میں احکام بدلتے رہے۔ جب اسلام نیا آیا تو صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر احکام ویسے اترتے رہے۔ جب شروع اسلام میں لوگ چونکہ عادی تھے شراب پینے کی، کثرت سے شراب پیا کرتے تھے، تو اب ان کو شراب سے دور کیسے کیا جائے؟ تو پہلے شریعت کا حکم یہ آیا تھا، پہلے حکم یہ تھا کہ اے ایمان والو، جب نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت۔ شراب اس وقت کے لیے حرام کی گئی جب نماز کا وقت ہو جائے۔ نماز کے وقت میں شراب کا پینا حرام تھا، لیکن اس کے بعد ابھی شریعت نے سختی نہیں کی تھی، ابھی اس کے بعد اس کو حرام نہیں کیا تھا۔ نماز کے بعد صرف نماز کے اوقات میں یہ حکم آیا
پھر جب مسلمان شراب سے دور ہونا شروع ہو گئے، اب حکم آ گیا کہ مسلمانوں شراب مطلق تم پر حرام قرار دے دی۔ اب چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، اب شراب پینا مطلقاً حرام قرار دے دیا۔ شروع اسلام میں جو احکام روزے کے متعلق آئے تھے، رات میں بھی روزہ دار انسان ہوتا تھا، صرف ایک وقت ہوتا تھا افطار کا، جو وقت ہوتا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان کا، اسی وقت میں آپ کھا پی سکتے تھے، اپنی بیوی سے جماع کر سکتے تھے، رات سے پھر روزے کے احکام شروع ہو جاتا۔ لیکن جب صحابہ کرام کو دقت ہونے لگی، پھر بعد میں حکم بدلا اور اللہ نے راتوں کو حلال قرار دے دیا کہ رات میں بھی تم کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیوی سے جماع کر سکتے ہو، صرف دن میں یہ کام حرام رہے گی حالت روزہ۔ شروع اسلام میں نمازوں کے احکام جدا تھے۔ شروع اسلام میں نماز جو ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی، بعد میں حکم آیا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ شروع اسلام میں جو نمازیں تھیں ان میں رکوع نہیں تھا، بغیر رکوع کے نماز ہوتی تھی، بعد میں حکم آیا وارکعوا، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وہ مارکعوا جو ہے تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو شروع احکام جو اسلام کے تھے، شروع اسلام میں جو احکام آتے تھے وہ حالات کے اعتبار سے آتے تھے، بہت سارے اور بھی دیگر احکام تھے، دھیرے دھیرے آتے رہے۔ لیکن اب جب کہ اسلام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے احکام جب مکمل کر دیے، اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، کوئی نیا عقیدہ اب نہیں آئے گا، لہٰذا اسلام کو اس کے مکمل جو شرعی احکام ہے جو اب منسوخ نہ ہوں گے اس پر اس کو جو ہے تو مکمل کر دیا گیا۔ اور چوتھا کہ آج اسلام کفار کی دست و برد سے محفوظ کر دیا گیا۔ اب اللہ نے حکم نازل فرما دیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے۔ جیسے اللہ نے قرآن کا ذمہ لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے محبوب ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ایسے آج اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے دن اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اے محبوب اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب کے صحابہ تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا ذمہ اب ہم نے لے لیا ہے۔ اب کافروں کی آس ٹوٹ گئی ہے، ان کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب تک تو وہ اس امید میں جی رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان پلٹ کر کے آ جائے گے، یہ تحریک ختم ہو جائے گی اور واپس جو ہے تو مسلمان پھر لات ہبل اور منات کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، پھر سے دیوی دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آج انہوں نے اسلام کا جلوہ دیکھ لیا ہے۔ آج کم و بیش 1 لاکھ 2 لاکھ صحابہ اکرام جن کو انہوں نے آج حضور علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے میدان میں دیکھ لیا ہے، اب ان کی امید ٹوٹ گئی ہے، اب وہ سمجھ گئے ہیں، اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اسلام کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب یہ قیامت تک جو ہے تو اسلام باقی رہنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہاری خاطر میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ لہٰذا گویا کہ خطاب یا تو حضور علیہ السلام سے ہے کہ محبوب آپ کی عزت کی خاطر، آپ کی شان و شوکت کی خاطر آج سے پہلے کسی نبی کے دین کو میں نے مکمل نہیں کیا، کسی نبی کی شریعت کو میں نے مکمل نہیں کیا، لیکن محبوب آپ کی عظمت بتانا مقصود ہے، آپ کی شان بتانا مقصود ہے، میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یا تو صحابہ اکرام مراد ہے کہ میرے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کی خاطر، آپ کے صحابہ کی خاطر، آپ کے صدقے میں آپ کے صحابہ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یا پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی یہ خوشخبری ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اور تمہارے لیے مسلمانوں اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا۔ تو غرض کہ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ دین اور مذہب اس میں ایک باریک فرق ہے۔ دین نام ہے عقائد کا، دین کہتے ہیں عقیدوں کو، اور مذہب کا اطلاق بعض اوقات مسائل پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے، لکم دینکم، یہاں دین کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ عقائد جو حضور کے تھے، وہ عقائد جو صحابہ کے ہیں، اللہ نے ان عقائد کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی نیا عقیدہ اسلام میں پیدا نہیں ہو سکتا۔
اب کوئی نیا عقیدہ کوئی بنا نہیں سکتا. عقیدے کی تکمیل حضور علیہ السلام کی حیات میں ہو چکی ہے. البتہ مذہب کی جہاں تک بات ہے اس کا اطلاق مسائل پر ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مذاہب اربع، جس سے مراد حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہے. یہ چار مسلک ہے، شافعی، مالکی، حنبلی اور امام احمد بن حنبل کا. تو یہ جو مسلک ہے یہ مسلکی معاملات ہے، یعنی یہ مسائل ہے. اس کے اندر جو ہے رد و بدل ہوتا رہے گا، اس میں تھوڑی بہت ترمیم ہوتی رہیں گی. وہ کیسی ہوں گی تو اس کو میں آگے بیان کروں گا. ایک چیز یہاں اور سمجھ لے کہ دین کی نسبت خدا کی طرف بھی ہوتی ہے، نبی کی طرف بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی طرف بھی ہوتی ہے. جب دین کی نسبت خدا کی طرف ہو، دین الہی جب کہا جائے گا کہ خدا کا دین، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ دین جو اللہ نے بنایا ہے، وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے، وہ دین جس کو اللہ نے بنایا. اس سے مراد یہ ہوگا جس کا بھیجنے والا اللہ ہے. اگر اس دین کی نسبت نبی کی طرف ہو جائے، جیسے کہ دین موسوی، دین عیسوی، دین محمدی، تو اس سے مراد وہ ہوگا کہ وہ دین جسے نبی لے کر کے آئے. دینے والا خدا ہے، بنانے والا خدا ہے، لیکن لانے والے اور نافذ کرنے والے انبیاء ہیں، ہے نا. چاہے پھر وہ دین عیسوی ہو، دین موسوی ہو، دین داؤدی ہو، دین نوح ہو، دین آدم ہو، کسی بھی نبی کا دین ہو، ہر دین اللہ ہی نے بنایا، اللہ ہی نے اس کے قوانین جو ہے تو منتخب فرمائے، لیکن اس دین کو اس نبی نے رائج فرمایا زمین اپنی امت میں. اس دین کو، ان عقیدوں کو، شریعت کے ان مسائل کو اس نبی نے رائج کیا. تو لہٰذا دین محمدی سے مراد ہمارا دین جس کو حضور علیہ السلام لے کر کے آئے. اور جب دین کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہو، دین اسلام جب کہا جائے، مسلمانوں کا دین یا مسلمانوں کا اسلام جب کہا جائے تو مراد وہ ہوگا ہمارا اختیار کیا ہوا مذہب، وہ دین جس کو ہم نے قبول کیا ہے، وہ دین جس پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ عقائد جس پر ہم عمل پیرا ہے، اس سے مراد یہ ہوگا. تو لہٰذا رب نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر، اپنی نعمت مکمل کر دی. یہاں پہ بھی لکم، اس سے مراد یا تو حضور السلام یا صحابہ اکرام یا قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہے کہ اللہ نے ان پر اپنی نعمت کو کمال کر دیا، تمام کر دیا، مکمل کر دیا. یا اتمم بنا ہے اتمام سے، ہے نا. لہٰذا اس کے معنی ہوتا ہے پورا کرنا، مگر اکمال اس طرح پورا کرنا کہ اس میں اب نہ بڑھوتری ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی، نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ اس کے اندر جو ہے تو کمی ہو سکتی ہے. اور جو ہے تو اتمام اس طرح پورا کرنا کہ اس میں زیادتی تو ہو سکے مگر کمی نہ ہو سکے. تو اکمال کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی، لیکن اتمام میں زیادتی ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی. اس فرق کی وجہ سے اکمال کے بعد اتمام کا ذکر آیا اور اکمال کے ساتھ دین کا ذکر آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اصول و قوانین میں زیادتی نہیں ہو سکتی. لہٰذا نمازیں 5 ہے وہ 6 نہیں ہو سکتی یا 4 نہیں ہو سکتی. رمضان کے روزے 30 یا 29 جو ہوتے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے وہ 1.5 مہینے کے نہیں ہو سکتے یا 15 دن کے نہیں ہو سکتے ہیں، ہے نا. حج جس طریقے سے فرض ہے اس میں کوئی جو رکن فرض ہے وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتے. زکوٰۃ جتنی فرض ہے اس میں اب کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو شریعت کے وہ احکام جو فرض یا واجب ہے یا وہ عقائد اسلام کے جو لازم و ضروری ہے اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، یہ دین ہے. اور لہٰذا اسی طرح سے نعمت، یعنی جو فرمایا کہ ہم نے نعمت کا اتمام کیا، تو یہاں اتمام سے مراد یہ ہے اکمال، میں نے جو کہا نا کہ نہ زیادتی ہوں گی نہ کمی ہوں گی، لیکن اتمام میں زیادتی ہوں گی، کمی نہیں ہوں گی. یعنی کہ قیامت تک کے اسلام کے جو مسائل ہے ان میں زیادتی تو ہو سکتی ہے لیکن کمی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جیسا کہ قرآن پاک کی جب وہ آخری آیت اتری اس کے بعد بھی کچھ ایک آدھ آیت ہوتی لیکن وہ احکام کے ضمن میں نہیں تھی، ہے نا. یا پھر یہ کہ جیسے کہ نئے نئے مسائل جو آتے رہیں گے. اب آج کا دور دیکھ لیجیے، ترقی یافتہ دور. آج ٹرین میں نماز کا مسئلہ، پلین میں نماز کا مسئلہ، آج جو ہے تو موبائل کے اوپر جو ہے تو اگر آپ قرآن پاک تلاوت کرتے اس کا مسئلہ، اگر قرآن آپ نے جو ہے تو آیت سجدہ
موبائل پر سنی یا ٹی وی پر سنی یا مائک پر سنی تو اس کے کیا احکام رہیں گے. تو یہ جو نئے نئے مسائل آتے رہیں گے ان کا استنباط ہوتا رہے گا. نئے نئے مسائل آتے رہیں گے تو ان کا حل شریعت آپ کو دیتی رہیں گی، لیکن انہی اصولوں پر جن اصولوں پر دین مکمل ہو چکا ہے. جو اصول صحابہ کرام کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو پیمانہ رائج ہو چکا ہے اسی کو دیکھ کر قیامت تک اب مسائل بنتے رہیں. تو یہ چیز سمجھ لیں. تو لہٰذا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان عظیم فرمایا کہ اوروں کو تو اللہ نے دین دیے مگر ہم کو دین اسلام اللہ نے عطا فرمایا. اوروں کو اللہ نے نبی عطا فرمائے لیکن ہم کو اپنا حبیب عطا فرمائے. اوروں کو تو اللہ نے دیگر صحیفے عطا فرمائے لیکن ہم کو اپنا مقدس کلام قرآن عطا فرمائے. فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب اس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. رضا بمانی خوش ہو جانا، راضی ہو جانا. جیسے فرمایا رضی اللہ رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور محبوب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، یعنی خوش ہو جائیں گے. تو رضا بمانا خوش ہو جانا. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے دین اسلام سے خوش ہو چکا ہوں. تمہیں جو دین میں نے دیا ہے اس سے میں خود بھی راضی ہوں، خوش ہوں. لہٰذا اب سے پہلے جو دین تھے ان سے میں راضی پہلے اس زمانے میں تھا جب وہ دین تھے، جب وہ برحق تھے، چاہے وہ دین عیسوی ہو، دین موسوی ہو، نوح کا دین ہو، آدم کا دین ہو یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے دین. ان کے وقتوں میں وہ دین جائز تھے اور وہ دین حق تھے. لہٰذا میں اس وقت ان سے راضی تھا. لیکن اب اسلام آ چکا ہے، اب میں اسلام سے راضی ہوں، اب میں کسی اور دین سے راضی نہیں ہوں. اب اگر کوئی اور دین میں رہ کر کے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اب کوئی یہودی نصرانی بن کر کے مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، کسی اور عقیدے کو رکھ کر وہ میری بندگی کرنا چاہتا ہے، تو میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا، میں ہرگز خوش نہیں ہوگا. میں اسی دین، اسی اسلام سے خوش ہوں جس پر میرے محبوب ہے، جس پر میرے محبوب کے صحابہ ہے. جو عقیدہ حضور کا، جو عقیدہ صحابہ کا، جو عمل ان کا، جو ویسا عمل کرے گا، ویسا عقیدہ رکھے گا، میں اسی سے راضی ہوگا. اسی کا نام اسلام. اب کوئی جو ہے تو نیا دین اگر لے کر کے آئے، کوئی نیا نبی لے کر کے آئے، کوئی نیا عقیدہ لے کر کے آئے، کوئی نئی بات اسلام میں لے کر کے آئے تو پھر وہ اب قابل قبول نہیں کی جائے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا اب ان دینوں پر میرا غضب ہے. اب جو دین رائج ہے میرے محبوب کے دین کے آ جانے کے بعد، مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد، نہ میں یہودیوں سے خوش ہوں، نہ میں عیسائیوں سے خوش ہوں، نہ میں نصرانیوں سے خوش ہوں، نہ میں ہندوؤں سے خوش ہوں، نہ کسی اور مذہب سے میں خوش ہوں. میں صرف راضی ہوں تو دین اسلام سے راضی ہوں. آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اس دین کو تمہارے لیے بھی پسند کر لیا ہے. لہٰذا اسی دین پر جینا، اسی دین پر مرنا، تمہیں اسی دین پر میں زندہ پھر دوبارہ اٹھاؤں. تو جو انسان جس عقیدے پر مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا. تو گویا کہ رب نے فرمایا کہ اب دیگر دینوں پر تو میرا غضب ہے، لیکن اب میں اگر راضی ہوں تو اب اسلام پر میں راضی ہوں. اس لیے کہ اب کوئی مجھے اب جو پرانے دین ہے اب وہ عین کفر ہے نا. اب کوئی کہے کہ بھئی دین موسوی، دین عیسوی، دین داؤدی یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو تورات، زبور، انجیل یہ بھی تو خدا کے کلام ہے. تو بے شک وہ تھے لیکن ان کے زمانوں میں، لیکن اب اس زمانے میں صرف دین اسلام. جس طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ اس کے لیے جو ہے تو غذا بھی ہوتا ہے اور اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے نا. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے تو اب وہی ماں کا دودھ اس کے لیے حرام بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے جو تو مضر بھی ہوتا ہے، ہلاکت کا سبب بھی ہوتا ہے نا. تو بچہ جب تک بچہ ہے وہ ماں کا دودھ پیے گا تو فائدہ بھی پائے گا اور اس کے لیے جائز بھی رہے گا. لیکن جب بڑا ہو جائے گا تو ماں کا دودھ پینا بیٹے کے لیے بھی جائز نہیں، بلکہ وہ اس کو نقصان کرے گا. اب اس سے اس کی بیماریاں بڑھ جائیں گی. ابھی تک تو وہ زندگی کا سبب تھا لیکن اب وہ بیماری کا سبب بن گیا. دودھ وہی ہے. تو لہٰذا اسی طرح سے پہلے دین وہ پہلے کے لیے تھے، اب وہ دین جو ہے اب مضر ہے، اب مفید نہیں ہے. اب اگر کوئی ان دینوں پر عمل کرنا چاہے گا تو اب وہ نقصان ہی اٹھائے گا، وہ کافر ہی رہے گا اور جہنم میں جائے گا.
تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اب میں صرف دین اسلام سے راضی ہوں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے مسلمانوں، آج کے دن، آج کی تاریخ میں میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور کفار عرب اب تمہارے دین سے، تمہارے اسلام سے، تمہاری دینداری کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تمہیں بہکانے سے، تمہیں بھٹکانے سے، تمہیں ورگلانے سے، تمہیں تکلیفیں دینے سے، تم پر مشقتیں ڈالنے سے اور تمہیں لالچ دینے سے. لہٰذا وہ ان کی امید ختم ہو گئی کہ اب وہ تمہیں دوبارہ ورگلا کر اپنے دین کی طرف لا سکے. میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، لہٰذا اب تم ان سے ہرگز مت ڈرنا، اب صرف میرا ڈر رکھو. اس لیے کہ مجھ سے ڈرو گے تو تقویٰ ہے، اور غیروں سے ڈرو گے تو پھر ان کا خوف تم پر حاوی کر دیا جائے، پھر تم انہی سے ڈرتے رہو گے ساری زندگی. اب مت ڈرنا، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، صرف مجھ سے ڈرو. جب تمہارے دلوں میں میرا خوف ہوگا تو میں تمہارا خوف ان پر مسلط کر دوں گا. میں تمہیں ایسے رعب اور ایسے دبدبے سے تمہاری مدد کروں گا کہ کفار تمہیں دیکھ کر تم سے ڈرے. تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم بے دھڑک اپنے دین پر عمل کرنا. بے دھڑک اس لیے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل بھی کر دیا اور تمہارے لیے پسند بھی کر لیا. آج بہت سارے لبرل مسلمان جو کہتے رہے نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے، دین کے وہ ضروری تقاضے جن کو وہ غیروں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب میں نے دین مکمل کر دیا ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے دھڑک دین پر عمل کرو، بے دھڑک دین پر عمل کرو. اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو لبرل بنتے ہیں، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے، ارے نہیں بھائی ہم غیروں کے ساتھ تھے، نماز نہیں بھی پڑھے، یا نہیں بھی ایسا کیے، یا ایسا کر لیے، یا ویسا لباس پہن لیے، یا اس میں سمجھوتا. ہر جگہ سمجھوتا نہیں ہوگا. یاد رکھو، ہاں بعض مسائل ہے جہاں سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن جو دین کے ضروری احکام ہے، جو عقائد، جب عقیدے کی بات آ جائے گی، جب ضروری مسائل کی بات آ جائے گی، جب فرائض اور واجبات کی بات آ جائے گی تو کوئی کمپرمائز کسی سے نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ جہاں پر فروعی مسائل کی بات آ جائے گی، جہاں کسی حکم، جہاں پر جب کسی مسئلے پر کوئی ہلکا حکم ہوگا تو ہم وہاں کمپرمائز کر سکتے ہیں. وہاں ہم کہہ سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے حالات کے اعتبار سے یا ہم سمجھوتا کر لیں گے، لیکن ہر جگہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. بعض لوگ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر فرائض و واجبات کی بھی قربانیاں دے دیتے. نہیں بولے ہاں چلو چلتا ہے، ان کو جو ہے تو غیر مسلم کو جو ہے تو ناراض نہیں کرتے. ارے بھی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو کہ رب راضی ہو جائے. رب راضی تو سب راضی، اور جب رب ہی ناراض ہو گیا تو پھر تم ان کو راضی کر کے کیا کر لو. تو لہٰذا سمجھوتا وہی ہو سکتا ہے جہاں شریعت اجازت دے گی، جہاں شریعت کے ضروری احکام ہیں وہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا. یہاں چند باتیں سمجھ لیں کہ مسلمانوں سے کفار کا مایوس ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مایوسی خواہ قومی ہو یا شخصی ہو، بہرحال نعمت ہے. اس لیے کہ مسلم قوم کا اتنا قوی یعنی مضبوط ہو جانا کہ کفار ان کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، یہ قوم مسلم پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر وہ کسی مسلمان کو، کسی ایک مسلمان کو بھی بہکانے سے وہ لوگ جو تو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو یہ اس مسلمان پر بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. آج بھی بہت سارے غیر مسلم جو تو اس فراق میں لگے، بہت ساری تحریکی شدی تحریکیں چل رہی ہے کہ جو ہے تو کسی طرح مسلمانوں سے ارتداد کرا کر انہیں جو ہے تو معاذ اللہ اپنے مذہب میں لایا جائے. مسلم لڑکیوں کو ورگلایا جا رہا ہے، ان کے نکاح ان کے لڑکوں کے ساتھ جائز قرار دیے جا رہے ہیں. دوغلی پالیسی دیکھیے کہ اگر کوئی غیر مسلم لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کر لے تو پھر کیا وبال مچا دیا جاتا ہے، لیکن وہیں پر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے تو اس کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے، قانون اس کی طرفداری میں ہوتا ہے. تو سوچے کہ آپ کو آپ کے مذہب سے برگشتہ کرنے کے لیے، آپ کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کیا کچھ آج وہ لوگ نہیں کر رہے، اور آج ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے. تو وہ مسلمان جس کو بہکانے سے، ورغلانے سے یہ لوگ باز آ جائے، یہ کہ سمجھ لے کہ نہیں اس مسلمان کو ہم بھٹکا نہیں سکتے، اسے ورگلا نہیں سکتے، اس سے پوجا پاٹ ہم نہیں کروا سکتے، اس سے کوئی کام اپنے مذہب کا ہم نہیں کروا سکتے، تو اس شخص پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا. دوسری چیز کہ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ کفار صحابہ کرام سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ اب ہم انہیں نہیں بھٹکا سکتے، بلکہ
حضرت عمر فاروق کی ذات تو وہ ہے کہ جن سے شیطان نا امید ہو گیا، شیطان خود مایوس ہو گیا کہ اب میں عمر کو بہکا نہیں سکتا، عمر کو میں ورگلا نہیں سکتا، تو شیطان نے خود امید چھوڑ دی، جبکہ شیطان وہ ہے کہ وہ بھی خود آج تک نا امید نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اسلام وہی ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، عقیدہ وہی برحق ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اب کوئی نیا عقیدہ لے کر کہ اللہ نے فرمایا دینکم، میں نے تمہارے دین کو پسند کیا ہے، صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں تمہارے دین سے راضی ہوں۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ سے کہہ رہا ہے۔ گویا وہ عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اللہ اس عقیدے سے راضی ہے، اللہ اس دین سے، اس اسلام سے، اس عقیدے سے خوش ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھ لو کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی معاذ اللہ پھر پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہے، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، یہ وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، بلکہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضور آخری نبی ہے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے، حضور ہماری مثل بشر نہیں ہے، حضور افضل ترین انسان ہے، حضور اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے اختیار بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور اگر خدا کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ۔ یہ صحابہ کے عقیدے، تو جو عقیدہ صحابہ کا ہے اللہ اس عقیدے سے خوش ہے، رضی اللہ نے اسی کو فرمایا کہ میں اسی سے رضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، میں اس عقیدے پر خوش ہوں جو عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اب کوئی نیا عقیدہ لے کر کے آئے، کوئی نیا نبی لے کر کے آئے، کوئی نئی بات لے کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو صحابہ کرام کو بعد میں مرتد کہے یا اب صحابہ کی توہین کرے تو وہ انسان اس آیت کا منکر ہے، گویا وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج ہے، حضور اسلام اس کے بعد بمشکل کچھ ہی مہینے زندہ رہے، غالباً جو ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 ماہ بعد سرکار اسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد سرکار 3 ماہ تک حیات رہے اور اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال با کمال فرمایا۔ تو اب غور کیجئے کہ حضور کی زندگی کا بالکل یہ آخری خطبہ ہے، آخری حج ہے حجۃ الوداع کا، اور اس وقت یہ آخری آیت کریمہ اتر رہی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب میں آپ سے بھی راضی، آپ کے جتنے صحابہ آج اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ موجود ہیں، میں ان تمام صحابہ سے بھی خوش ہوں اور میں آپ کے دین سے بھی خوش ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ رب نے کہا۔ اب رب تعالیٰ جس سے ایک بار راضی ہو جائے اللہ پھر اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ اس پر اپنا غضب نہیں فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ جسے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اللہ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا رب نے فرمایا محبوب آج جتنے صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں میں ان سب سے راضی ہوں، ان کے دین سے، ان کے عقیدے سے، ان کی استقامت فی الدین سے اور ان کے عمل سے اور ان کی آپ کی محبت سے میں سب سے راضی ہوں۔ تو جب رب تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا، اب کوئی کہے کہ معاذ اللہ صدیق اکبر غلط ہے، عمر فاروق غلط ہے، عثمان غنی غلط ہے، انہوں نے حضرت فاطمہ کا حق کھایا، یہ جو شیعوں کے عقیدے ہیں، یہ جو آج کل رافضی خارجی پیدا ہو گئے جو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے اور برا بھلا کہہ رہے، سن لے یہ سارے صحابہ حجۃ الوداع میں موجود تھے، حضور کے ساتھ آخری خطبے میں موجود تھے اور اللہ نے ان سب سے وعدہ لیا کہ میں ان سب سے خوش ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں، ان کے دین سے راضی ہوں، ان کے عقیدے سے راضی ہوں، ان کے عمل سے راضی ہوں۔ اور جب خدا راضی ہو گیا تو یہ بات کے پیدا ہونے والے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر غلط ہے، عمر غلط ہے، عثمان غنی غلط ہے، امیر معاویہ غلط ہے، معاذ اللہ، یہ لوگ ان کو کس منہ سے غلط کہتے ہیں؟ تو یہ لوگ خود غلط ہے، یہ خود اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ کے منکر ہے، کیونکہ اللہ انہیں ضمانت دے رہا ہے، اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جو تو یہ لوگ جو تو جہنم یہ معاذ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہنے والے خود جہنمی۔ یہ جتنے شیعہ ہیں، یہ جتنے رافضی ہیں، یہ جتنے تبرجی ہیں، یہ جتنے خارجی ہیں جو آج ان صحابہ پر بھوک رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ جو حضور کا زمانہ ہے، جب حضور خود موجود ہے، حضور بھی ان سے راضی، خدا بھی راضی، اللہ ان کے دین سے راضی، اب یہ کیسے کہتے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ جو تو یہ لوگ جہنم میں جائیں؟
اللہ نے فرمایا رضی اللہ رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی۔ تو جن کے حق میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ رضوا عنہم، یہ آیت کریمہ ہے قرآن صحابہ کے لیے، اسی لیے ہر صحابی کے آگے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ ان سے راضی، تو اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دونوں سے محبت ہے ہمیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ صحابہ بھی حضور کے ہیں اور اہل بیت بھی حضور کی ہے، ہم بھی حضور کے ہیں، جنت بھی حضور کی، ہم سبھی حضور کے ہیں۔ تو لہٰذا جو صحابہ کو اب گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، سمجھ لے کہ وہ خود اس آیت کریمہ کے منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے بڑی چیز ہے، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے بار بار فرمایا، یہاں پر بھی فرمایا تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف ہوگا لہٰذا اس کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ قوی ہوگا۔ اس لیے کہ ایک دل میں دو خوف جمع نہیں ہوں، یا تو خدا کا خوف ہوگا یا پھر دنیا داروں کا خوف۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ پھر کسی دنیا دار سے نہیں ڈر سکتا، اور جو دنیا داروں سے ڈرے گا، جو خدا سے نہیں ڈرے گا، پھر اللہ ظالم حاکم مسلط کرے گا۔ آج جو ہم ڈر رہے ہیں نا ان لوگوں سے، اس کے ڈرنے کا سبب یہ کہ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا نا تو ہم نمازیں نہیں چھوڑتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم عبادات کو نہیں چھوڑتے، اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوتا، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہوتی تو ہم نیک کام نہیں چھوڑتے، ہم گناہ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا گناہوں کا کرنا اور نیکیوں کو چھوڑنا، نمازوں کو ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے۔ ہم زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے، لیکن ہم حقیقت میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ یہ پھر قانون ہے اس کا، یہ اس کا قانون ہے کہ جب مجھ سے نہیں ڈرو گے تو میں ایسوں کو مسلط کر دوں گا، پھر یہ تمہیں جو ہے تو اتنا ذلیل و رسوا کریں گے کہ پھر تم ان سے ڈر ڈر کر کے جیو گے۔ آج مسلمان جو ڈر کی زندگی جی رہے ہیں نا، کیوں جی رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، اس لیے آج یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، قانون کے شکنجے ہم پر کسے جا رہے ہیں، تو ہو نہیں ہے۔ جب ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے نا تو یہ دنیا کے ایسے قانونوں میں ہم کو پھنسایا جائے گا۔ پھر یہ جو دنیا کے نئے قانون بن رہے ہیں نا ہندوستان میں، جو مسلمانوں کے لیے جتنے قانون بن رہے ہیں نا کہ کسی بھی طرح سے ان کو یا تو ملک سے نکالا جائے یا رہے بھی تو ان کا جینا مشکل کر دیا جائے، اسی سبب سے ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے مصطفیٰ کے قانون پر عمل کرنا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے قانون کے پھندے میں ہم کو پھنسا دیا۔ اگر ہم آج بھی شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں، ہم خدا کے قانون پر عمل کریں تو یہ دنیا کی بیڑیاں کٹ جائیں گی، پھر دیکھنا یہ قانون دنیا کے ختم ہو کر کے رہ جائیں گے، بلکہ اللہ تمہیں خلافت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں حکومت عطا فرما دے گا، سب کچھ تمہارا ہوگا۔ تو یہ ڈر سب سے بڑی چیز ہے، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، دنیا داروں کا نہیں ہونا چاہیے۔ آخری چیز ایک یہ بھی کہ اس سے آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو لوگ کسی نبی کی امید میں بیٹھے ہیں، جو قادیانی مرزے کو نبی مانتے ہیں، یا دیوبند والوں نے جو نیا نبی تجویز کر لیا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ معاذ اللہ حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کہ نانوتوی نے اپنی کتاب تہذیب الناس میں لکھا، تو سن لے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ انبیاء اسی لیے آتے تھے کہ اگلے دین کو چلاتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ اسی لیے چلتا رہا کہ کسی نبی کا دین مکمل نہیں ہوا، کسی نبی کی شریعت مکمل نہیں ہوئی، کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اس لیے جہاں ایک نبی کا وصال ہوتا دوسرا نبی آ کر بات آگے بڑھاتا، اس کا وصال ہوتا تو اس کے بعد تیسرا نبی آ کر اس کام کو آگے چلاتا تھا۔ لیکن جب حضور آ گئے اور حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین کہ اے محبوب آپ آخری
नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल है और अल्लाह खूब जानता है। हुजूर ने फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई नया नबी नहीं आएगा। मैं कसरे नबूवत की वो आखिरी ईंट हूँ जिससे महल नबूवत तामीर हो गया। जब हम घर बनाते हैं तो क्या होता है, मिस्त्री क्या करते हैं, आखिरी ईंट बाकी रहती है ना, वो जब वो लगाते हैं, पालक बांधते हैं, है ना, तो कुछ ईंटें बाकी रह जाती है। जैसे जैसे पालक खुलती जाती है वैसे ईंटें लगती जाती है। जब वो आखिरी ईंट लग जाती है कि अब आखिरी ईंट लग गई, अब उसके बाद प्लास्टर का काम शुरू होता है। तो लिहाजा जिस तरह वो आखिरी ईंट लग जाने के बाद घर मुकम्मल हो जाता है, हुजूर फरमाते हैं कसरे नबूवत की मैं आखिरी ईंट हूँ, अब मैं आ गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आकिब हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं हाशिर हूँ, कदमों मेरे कयामत के दिन मेरे कदमों के नीचे हाशर होगा। तो हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। इस आयत करीमा से पता चल गया कि अब काफिरों की आस टूट गई, अब कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा, इसी नबी का दीन चलेगा, इसी नबी की शरीयत चलेगी, इसी नबी का नाम चलेगा। इसीलिए अल्लाह ताला इस उम्मत में हर सदी के खात्मे पर एक मुजद्दिद पैदा करेगा जो इस दीन को आगे बढ़ाता रहे। हुजूर आखिरी नबी है, अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर से पहले जितने अम्बिया थे उनकी गवाहियाँ सुनी हुई थी और हुजूर की गवाही देखी हुई। किसी नबी ने खुदा को अपने माथे की आंखों से इस दुनिया में नहीं देखा। आप सुन चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी रब्बी अरिनी, ऐ रब दीदार करा। अल्लाह के इतने बड़े नबी, इतने जलील क़द्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बराह रास्त कलाम करते, लेकिन जब उन्होंने भी कहा था रब्बी अरीनी, ऐ रब दीदार करा, तो रब ने फरमाया था लन तरा, हरगिज़ नहीं देख सकते। किसी नबी ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन ये शान सिर्फ मुस्तफ़ा को नसीब हुई कि अल्लाह ने शबे मेराज अपने कुर्बे ख़ास में बुलाकर अपना जलवा दिखा दिया कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। तो मुस्तफ़ा की गवाही देखी हुई गवाही है। जब जज अदालत के अंदर कोर्ट कचहरी में जाकर देखे, अगर जज के सामने आप 10 गवाह खड़े कर दो और वो आकर के गवाही दे कि हाँ मैंने सुना कि फला ने फला का कत्ल किया, ऐसे 10 गवाह खड़े कर दो, जज उसके ऊपर फैसला नहीं करेगा। लेकिन एक गवाह लाकर खड़ा कर दो, वो ये कह दे कि हाँ मैंने देखा कि फला ने फला को कत्ल किया, तो अब जज उसके ऊपर जो है तो फैसला सुनाएगा, अब उसकी गवाही पर फैसला हो जाएगा। तो तमाम अंबिया की गवाही सिर्फ सुनी हुई थी, वो समाई थी, लेकिन मुस्तफ़ा की गवाही देखी हुई। मुस्तफ़ा खुदा को देख करके आए, जन्नत देख करके आए, दोज़ख देख करके आए, क़यामत तक सारे अहवाल मुस्तफ़ा को दिखा दिए। वो अल्लमा कमा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, महबूब क़यामत तक का सारा इल्म आपको सिखा दिया, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं, हर चीज़ आपकी निगाह के सामने है। तो जब मुस्तफ़ा की गवाही देखी हुई है और मुस्तफ़ा ने गवाही दे दी खुदा एक है, जन्नत है, जहन्नम है, क़यामत का दिन है, तो अब गवाही मुकम्मल हो गई। अब कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया दीन नहीं आएगा, अब कोई नया मजहब नहीं आएगा, अब कयामत तक यही दीन चलता है। तो गोया की देखी हुई गवाही और दीन के उसूल में कोई कमी ज़्यादती नहीं हो सकती। अकीदे के अंदर अब कोई अकीदा, क्योंकि अकीदा जो बनना था वो मुस्तफ़ा के ज़माने में मुकम्मल हो गया। जितने अकायद आने थे वो मुस्तफ़ा के ज़माने में मुकम्मल हो गए। मुस्तफ़ा की हयात में जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर जलवा फरमाते, तो जितने अकीदे और जो ज़रूरी मसाइल या जो उसूल थे बनने, वो बन चुके। अब कोई नया अकीदा या नया उसूल नहीं बनेगा। अलबत्ता अब दीन में लचक है कि क़यामत तक नए मसाइल जो पैदा होते रहेंगे, तो उनके हल के लिए शरीयत में उसका हल रखा गया। तो वही उसूल जो हुजूर के ज़माने में बन चुके हैं, उन्हीं उसूलों को देखते हुए अब इस ज़माने के मसाइल को हल किया जाता रहेगा। तो लिहाजा फ़ुरूई मसाइल की कोई हद नहीं है। इस्लाम के सिवा अल्लाह किसी और दीन से राज़ी नहीं है। जैसे कि अगर कोई किसी और मज़हब में रहकर, है ना, कोई ईसाई बनकर, यहूदी बनकर, नसरानी बनकर, या कोई और मज़हब को लेकर, या कोई गलत अक़ीदा रख कर, जैसे आज गैर जितने भी अहले सुन्नत के अलावा जितने भी बातिल फ़िरके जिनके अक़ीदे हैं, ऐसे अक़ीदे रख कर कोई लाख नमाज़ें पढ़ ले, रोज़े रख ले, ज़कातें दे ले, हज कर ले, सब कुछ कर ले, अल्लाह उनसे राज़ी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह उसी दीन और उसी अक़ीदे से राज़ी है जो सहाबा किराम।
تو لہٰذا جیسے کسی پیڑ کی جڑ کٹ جائے آپ اس کو کتنا ہی پانی دو، اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح جس کا عقیدہ کٹ گیا وہ کتنی عمل کا پانی دیتا رہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح میں اسلام صرف دین محمدی کا نام۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے دین بھی اگرچہ اسلام تھے، کیونکہ اسلام کا معنی ہے سلامتی، ان انبیاء کے دین ان کے زمانوں میں سلامتی والے تھے، لیکن کسی نبی کے دین کا نام اسلام اللہ نے نہیں رکھا، بلکہ وہ دین ان نبیوں کے نام سے پہچانے گئے، دین عیسوی، دین موسوی، دین داؤدی، دین سلیمانی، دین نوحی، دین آدم، ان نبیوں کے نام سے جانے گئے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور دین محمدی کو اللہ نے خاص نام دین اسلام عطا فرما دیا۔ تو لہٰذا قرآن و فقہ کی اصطلاح میں صرف اسلام دین محمدی ہی کا نام ہے۔ اور رہا سوال توحید کا، اگر کوئی شخص خالص توحید لے کر کے گھومتا پھرے، صرف توحید کی رٹ لگائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہی کو مانو، اللہ کے سوا اوروں کو ماننا حرام ہے، تو جو ایسی توحید لے کر آئے گا وہ جہنمی ہے۔ کیونکہ توحید کے بارے میں اللہ نے قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے، پورا قرآن پڑھ لو، پورے قرآن میں لفظ توحید آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اللہ نے ایمان کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے قرآن میں توحید والے کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر کے پکارا۔ ایمان کا لفظ آیا ہے، اور ایمان وہی ہے جو مصطفیٰ کے واسطے اور وسیلے سے ہوا۔ جس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوں گی وہی توحید اللہ قبول فرمائے گا۔ کوئی شخص توحید کرتا پھرے اور محمد رسول اللہ کا انکار کرے، حضور کی توہین کرے، حضور کو نہ مانے، اللہ اسی توحید کو قبول نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ چیز بھی یاد رکھیں۔ تو چونکہ یہ آیت کریمہ ہے جس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دین آخری دین اور کفار کی اب آس ٹوٹ چکی ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس دین کو مکمل فرمایا۔ تو حضور کی آمد کے ساتھ وہ سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے اور وہ سارے معاملات ختم ہو گئے، حضور کی جلوہ گری ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کیا کہ انہیں اللہ نے اپنا حبیب عطا فرما دیا، اپنا رسول ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ اس رسول سے بھی راضی ہے، اللہ اس دین سے بھی راضی ہے، اللہ اسلام سے راضی ہے، اللہ صحابہ سے راضی ہے، اللہ اس نیک ان کے عمل سے راضی ہے۔ لہٰذا جو ایسا دین، ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ رکھے گا اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اب ایک بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا۔ بھئی جب اللہ اس بات سے راضی ہے جو صحابہ نے کیا، تو کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا کہ ہم بھی منائیں؟ تو بے شک منائیں، اس پر بے شمار دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن میں یہاں صرف ایک بات آپ کو کہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا، جب حضور نے صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں؟ تو ان سے پوچھنا کہ آج تم نکاح کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، شادیاں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ صحابہ نے شادی کی کہ صحابہ کی شادیاں ہوئی؟ تو کہیں گے ہاں ہوئی۔ تو پوچھنا ان سے کہ جیسی شادی صحابہ نے کی کیا تم ویسی شادی کرتے ہو؟ کیا صحابہ اکرام نے رجکہ کیا؟ کیا صحابہ نے ہلدی کی رسم منائی؟ کیا صحابہ اکرام نے جوتے چھپانے کی رسم منائی؟ کیا صحابہ اکرام منڈپوں میں دولہے بن کے سہرے باندھ کر کے بیٹھے؟ کیا صحابہ اکرام نے ویڈیوگرافی کی؟ کیا صحابہ اکرام نے جو ہے تو اس طریقے سے ویڈیو شوٹنگ کی؟ کیا ان کے یہاں پہ مول ڈھال ہوتے رہے؟ کیا ان کے یہ ساری رسمیں ہوتی رہی؟ تو وہ کہیں گے نہیں ہوئی۔ تو جب صحابہ نے ایسا نہیں کیا تم کس طرح ایسے کرتے ہو؟ تو نکاح صحابہ نے بھی کیا، نکاح ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں انہوں نے جیسا نکاح کو کرنا تھا ویسے کیا۔ آج ہم اپنے زمانے میں جو چیزیں رائج ہو چکی ہے اور جو حالات ہے اس اعتبار سے مناتے۔ خوشی منانا ایک چیز یہ ہے کہ انسان خوشی کو منانے کا حکم تو خود قرآن نے دیا، لیکن ہر دور اور حالات کے اعتبار سے انسان کے خوشی منانے کا طریقہ جدا جدا ہوتا ہے۔ جس زمانے میں جیسے حالات ہوتے ہیں انسان ویسی خوشی مناتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ساری رسمیں نہیں تھی، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، ان کا نکاح بڑا سادگی کے ساتھ ہوتا تھا۔ بس ادھر دولہا تیار ہوا، ادھر دلہن تیار ہوئی اور ایجاب و قبول کروا دیا گیا، خطبہ نکاح پڑھ دیا گیا اور دعا کر دی گئی، نکاح ہو جاتا تھا۔ یہاں تو بڑی بڑی دیگیں چڑھائی جاتی ہے، یہاں تو کتنی رسم و رواج ہوتے ہیں، رشتہ دیکھنے سے لے کر بچہ پیدا ہونے تک ہزاروں رسمیں ہم نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ سب صحابہ کی
किया नहीं था, फिर क्यों करते हो, कैसे मना लेते हो? कि ये तो कहेंगे खुशी है भाई, हम तो खुशी मनाते हैं, अरे भाई शादी है, हमारे घर में खुशी है, मैयत का घर तोड़िए, हम तो ये रस्म मनाएंगे, हम तो वो करेंगे, हम तो नए कपड़े बनाएंगे, नए सामान लाएंगे। तो अपनी शादी मनाने, अपनी खुशी मनाने के लिए आप इतने हजारों जतन करते हो, तब आपको शरीयत याद नहीं आती, तब आपको सहाबा की दीनदारी याद नहीं आती, तब आपको सहाबा का निकाह याद नहीं आता। और जब नबी का मिलाद मनाने की बात आती है तो आप आ जाते हो फतवे देने के लिए कि अरे सहाबा ने तो मिलाद नहीं मनाया, सहाबा ने तो जुलूस नहीं निकाला। मैं कहता हूँ सहाबा ने भी जुलूस निकाला है, सहाबा ने भी मिलाद मनाया, और जैसा हक उन्होंने अदा किया है क़यामत तक कोई मुस्तफ़ा के अदब का हक अदा नहीं कर सकता। अरे वो तो इतना अदब करते थे कि जब मुस्तफ़ा को आता देख लेते अदब से खड़े हो जाया करते थे। ये सहाबा का अदब था कि सहाबा नमाज के लिए बैठे होते, तकबीर पड़ी जाती और हुजूर अपने हुजरे से निकल कर आते, तो जैसे ही जिस सहाबी की नज़र हुजूर पर पड़ती वो हुजूर की ताज़ीम में खड़ा हो जाया करता था। ये उनका अदब होता। मुस्तफ़ा जब कलाम करते तो सहाबा इतने अदब से बैठ जाते कि परिंदे उन्हें बुत समझकर, पत्थर समझकर उनके सरों पर आकर बैठ जाया करते। जब हुजूर कलाम करते तो सहाबा बड़े अदब से सुना करते थे, हुजूर जो हुक्म दे दे सहाबा कराम उस पर अमल किया करते थे। एक मरतबा सहाबा कराम मजलिस लगा कर बैठे, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, महबूब कि मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर कहो कि वो जो आपके सहाबा मस्जिद नबी में बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं ना, मैं उनसे खुश हूँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आए, हुजूर को खबर दी, सरकार अपने काशाने से निकले, मस्जिद नबवी में आए, चंद सहाबा इकराम बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि है मेरे सहाबा तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? अब देखो हदीस पाक के अल्फाज, हुजूर ने पूछा कि मेरे सहाबा तुम किस लिए बैठे हो? तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने आपकी शक्ल में जो नेमत हमको अता की है और जो आप हमको अता कर दिए तो हम उसका जिक्र कर रहे हैं, उस नेमत का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें हुजूर को जलवागर कर दिया, हम आपकी नाते पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया गवाह हो जाओ अल्लाह तुम्हारे इस अमल से राजी है, और उसने जिब्रील को मेरे पास भेजा कि मैं तुम्हारे सहाबा के इस अमल से खुश हो गया। अब सोचो कि सहाबा मस्जिद में बैठकर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की नाते पढ़ रहे हैं, हुजूर का मिलाद मना रहे हैं कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर को अल्लाह ने हमें हुजूर अता कर दिए। ये हुजूर का मिलाद नहीं है तो क्या? तो उनके ज़माने में जो अमल था सबसे अच्छा वो उन्होंने किया। आज हमारे ज़माने में जैसे हालात है उस तरीके से करते हैं। आज हम जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो खुशी मनाने का अपना अपना तरीका हर एक का होता है। बस हमें शरीयत ये कहती है कि शरीयत के दायरे में रह करके हर काम किया जाए। अब हमारे उलमाए कराम और अमाइदीन शहर और चंद जवानों की मौजूदगी में कल बाद नमाज असर ख्वाजा मस्जिद में एक मीटिंग हुई, और वहाँ पर ये तय पाया कि इस साल जो है हम जुलूस जो है तो वह हमारा 16 अगस्त यानी कि पीर के दिन ही जो है तो मनाया जाएगा। उसी दिन जो है तो जश्न ईद मिलाद का जुलूस निकाला जाएगा। उसी दिन जो है तो हमें परवानगी भी मिल चुकी है, और उसी के साथ चंद एहतियाती तदाबीर भी है ना कि जुलूस में किस तरीके से निकला जाए, किस तरीके से चला जाए। बारहा कहता हूँ और हर बार मैं कहता हूँ ये बात कि हम मुसलमान हैं, हमें दूसरों को देखकर सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अमल से दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं देखे कि उनका त्यौहार हुआ उन्होंने कितना धूम धड़ाका किया, उन्होंने डीजे बजाए, उन्होंने झंडे लहराए, उन्होंने क्या क्या किया, ये नहीं देखे, बल्कि ये देखे इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। क्योंकि मुसलमान के कौल और उसके फेल से, उसकी बातों से और उसके अमल से गैरों के लिए इस्लाम का दरवाज़ा खुलना चाहिए। उन्होंने देख कर कहना चाहिए हाँ ये कौम है, हाँ ये इस्लाम है, हाँ ये मुसलमान है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने जलसे ऐसे करना चाहिए, हमें अपने त्यौहार ऐसे मनाना चाहिए जैसे मुसलमान मनाते हैं। आज हर कोई अपने हाथ में बड़े बड़े झंडे लेकर के निकलता है। भाई झंडा लगाना ठीक है, अच्छी बात है, मगर हर एक के हाथ में झंडा हो कोई ज़रूरी नहीं है, एक झंडा भी काफ़ी है। हज़रत सरकार सलाम की वलादत के वक्त जिब्रील अमीन सिर्फ 3 झंडे लेकर के आए थे। एक झंडा खाने काबा पर, एक झंडा मशरिक में और एक मगरिब में, और एक रिवाज में कि एक झंडा सैयदा आमिना के घर पर गाड़ा गया। यहाँ हर इंसान अपना एक अलग झंडा लेकर के घूम रहा है, और इतना इतना बड़ा 5-5, 6-6, 10-10 फुट का लंबा बासा लेकर।
کیا ضرورت ہے اس بات کی، اور کیا ضرورت اتنے لمبے لمبے جھنڈے لے کر اسے لہرا گھمانے کی؟ یہ کوئی اسلام میں ضروری نہیں ہے، صرف ایک جھنڈا آپ کے ہاتھ میں وہ بھی کافی ہے۔ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، اختلاف کو نہیں۔ یا تو ہم آپس میں بٹے ہوئے پڑے ہیں، ہم ایک میرا جھنڈا الگ، میرا جھنڈا الگ، میرا یہ جھنڈا، میرا وہ جھنڈا، میرا اتنا اونچا جھنڈا، میرا اس سے اونچا جھنڈا، میں نے اتنے فٹ کا اٹھایا، وہ بولے میں نے اتنے فٹ کا لہرایا۔ یہ اختلاف ہے، اتحاد نہیں ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اجتماع ہونا، جمع ہو جانا۔ جمعہ کا معنی ہی ہے جمع ہونا، یعنی اس دن تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر اللہ کی بندگی کریں۔ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ عید اور بقرعید کی نمازیں کیوں ہے؟ تاکہ تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر اپنے رب کو راضی کریں۔ تو اسلام اجتماعیت سے خوش ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا دست رحمت مسلمانوں کی بڑی جماعت پر ہے، اس کے اجتماع عظیم پر ہے۔ ہم تو یہاں اختلاف، ایک ساتھ رہ کر بھی میرا جھنڈا الگ، میرا جھنڈا الگ، اور ایک جھنڈے کے نیچے ہم جمع نہیں ہو سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے یہاں جمع نہیں ہو سکتے، اور ہم دعوے کرتے ہیں معاشی کے رسول۔ ارے ہم آپس میں ایک نہیں ہیں، ہم میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل۔ ارے ہم اگر ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے، ایک جلوس میں اگر ہم ایک ساتھ ہو جائے، ایک گاڑی کے پیچھے بھی اگر ہم سب ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ میری گاڑی الگ، میرا جھنڈا الگ، میرا نعرہ الگ، میرا یہ الگ، تو اپنا اپنا اگر الگ لے کر کے دوڑوں گے تو یہ اتحاد کہا ہے، تو اختلاف؟ ہم تو ایک ساتھ رہ کر بھی اختلافی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اتحاد تو وہ ہونا چاہیے کہ جب غیر قومیں دیکھے تو کہے کہ ہاں واقعی میں مسلمانوں میں یہ اتحاد ہے کہ ایک ہی گاڑی اور سارے مسلمان اس کے پیچھے ہے، ایک ہی جھنڈا ہے اور سارے مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے ہے، اسے اتحاد کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے ان کی آنکھیں کھلیں گی، ہاں آج یہ قوم ایک ہو چکی ہے، یہ قوم ہے کہ کتنے ادب کے ساتھ مصطفیٰ کا میلاد مناتی ہے۔ یہ جھنڈوں کا لوگ جو ہے تو گاڑی کے آگے گھول بنا کر کے اور ناچنا اور اس طریقے سے جھنڈے لہرانا اور ان کے علاقوں میں جا کر کے انہیں تعصب دکھانا اور ان کے مندروں سے یا ان کے گھروں سے جھنڈوں کو ٹچ کرنا، کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ ہمارا جھنڈا تو پاک ہے، کیوں ناپاک چیزوں سے مس کر کے ان کو جلانے کی کوشش کرتے؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ان کو جو تو جلانے کے لیے یا ان کی تعصبیت کو ابھارنے کے لیے ہم خود غلطی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی پاک چیز کو ناپاک چیز سے مس کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کسی کو جو تو اس طرح سے آپ کو ورگلانے کی؟ ارے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے انہیں دعوت دیجئے تاکہ وہ دیکھے کہ واقعی میں اسلام کیسا مذہب ہے، کس طرح سے مسلمان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں، کتنے ادب کے ساتھ وہ گلی کوچوں سے گزر جاتے ہیں اور شاہراہ پر کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ان کی نظر تک نہیں اٹھتی۔ جب وہ اس عمل کو دیکھیں گے مسلمانوں کے، تب جا کر غیروں کے لیے دروازہ کھلے گا اسلام میں آنے۔ ایک زمانہ تھا، ہمارے بڑے جانتے ہیں پرانے لوگ، کہ جب ہمارا جلوس غیروں کی گلیوں سے گزرتا تو پھول ڈالے جاتے تھے، لیکن اب وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ جو پہلے کبھی ان کو محبت اور تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے، کبھی پھول ڈالتے تھے، آج وہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے انہیں اتنا بدظن کر دیا ہے کہ وہ کہتے یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو کچھ کرنے۔ آج یہ ہمارا کردار ہو چکا ہے۔ راستے سے جب شیرنی بڑھتی ہے تو لینے کے لیے ایسے دوڑتے جیسے کبھی کھانے کو ملتا ہی نہیں۔ اناج اللہ کی نعمت ہے، یہ مصطفیٰ کا تبرک ہے، نیاز ہے، لیکن اسے پیروں میں روندتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ مسلمان، ہمیں تو طریقہ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ سکھایا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، پیخانہ کرنے کا طریقہ، لیکن ہم راستے سے چلتے چلتے یہ چھین، وہ چھین، یہ کھا، راستے میں پھینک، پیروں کے نیچے اللہ کے رزق کو روند کر کے نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کے رزق کی ایسی بے حرمتی کرو گے نا تو اللہ اپنے رزق روک لے گا، اپنی برکتیں روک لے گا۔ تو ہم میلاد منانے نکلے ہیں، کسی کو جلانے نہیں نکلے ہیں، کسی کی تعصبیت، کسی کے عصبیت کو ابھارنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ اپنے قول، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے ہم یہ لوگوں کو دعوت دے کہ اسلام کیسا مذہب۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کے سبب سے پوری قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑے۔ چند لوگ ذلیل حرکت کرتے ہیں، چند لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں اور ذمہ دار پوری قوم ٹھہرائی جائے۔ اگر خدا نہ کرے، اگر کوئی ایسی حرکت آپ نے کی اور وہی ماحول بگڑ گیا، فساد کا ماحول بن گیا، تو کیا کر لو؟ آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں جلوس میں، ان کا کون خیال رکھے؟ تو یہ ساری چیزوں کو بھی خیال میں رکھیں
ادب کے ساتھ مصطفیٰ کا جشن منائیں. ہمیں اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے، کسی کو جلانا یا کسی کو ابھارنا یا کسی کو جو تکلیف دینا ہمارا مقصد نہیں ہے. تو ادب کے ساتھ جو تو منع. ڈی جے کے تعلق سے بھی طے ہوا ہے کہ ڈی جے کوئی نہیں لگانا، ویسے شریعت بھی منع کرتی ہے. شریعت کے اعتبار سے بھی ہمیں صرف یہی حکم ہے کہ ہم وہی کام کریں جس کی شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے. اب آپ کہیں ہم اس میں نعت بجا رہے تو جو جھنکار اس کے اندر ہوتی ہے، جو میوزک اس کے اندر ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. میوزک کے ساتھ، جھنکار کے ساتھ نعتوں کا پڑھنا یہ بھی حرام ہے. اتنے بڑے بڑے ڈی جے لگانے کی ضرورت نہیں. ارے جب ہم نکلے مصطفیٰ کے لیے، ہم خود درود شریف پڑھتے چلے یا ہم خود نعتیں پڑھے، ہمیں پڑھنے کا بھی ثواب ملتا رہے گا. اتنا بڑا آپ لگا دیتے لوگ کان جو تو ہوتے پیچھے چلنے والے، کوئی پرواہ نہیں. اگلے کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی اسی کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی چپل کے ساتھ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بچوں کو اس کے اوپر بٹھا دیا جا رہا ہے، اور جھنڈا نیچے ہے، کلمہ نیچے ہے، نیچے سے نعتیں پڑھی جا رہی ہے، اس کے اوپر وہ جا کر کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی گاڑی کو لٹک رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑی ہے چھوٹی چھوٹی گلیوں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اطمینان کے ساتھ نکلے، چھوٹی موٹی بھی آپ کی گاڑی ہو، آپ کا مائک کو آپ پڑھتے ہوئے چلے، صرف درود شریف بھی پڑھتے ہوئے چلے، بہت کافی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. دوران غلطی توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.